السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر 2 ہے وہ ہے عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ رسالت کے عہد میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کو کیسے جمع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ کرام کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ جب نبی کریم زندہ تھے تو اکثر صحابہ کرام کو قرآن مجید زبانی یاد ہو گیا تھا، یعنی جو بھی آیات نازل ہوتی تھی وہ زبانی یاد کر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کہیں پہ بھی لکھوا لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھر کی ان سیلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ تو کس چیز پر لکھے؟ تب کاغذ نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے پتھر کی سیلوں پر، چمڑے پر، کھجور کی چھال پر یا اونٹ کے شانے ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، لکھنے کے لیے۔ یوں قرآن مجید عہد نبوی ہی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا۔ اس کے بعد عہد صحابہ کرام میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ صحابہ کرام کے عہد میں قرآن مجید کو کیسے محفوظ کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم کی زندگی میں قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں لکھا تو جا چکا تھا، لیکن حکومت کی سرپرستی میں اس کو مکمل طور پہ نشر نہیں کیا گیا تھا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب ینگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ تو یہ آپ سے MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کس کے دور خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ضرورت محسوس ہوئی؟ کس موقع پر؟ جنگ یمامہ کے موقع پر۔ اور تب کیا ہوا تھا؟ جتنے بھی قرآن مجید کے حافظ تھے وہ شہید ہو گئے تھے، تقریباً کافی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ اس کو انڈرلائن کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا، ٹھیک ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت جو ہے، جب رسالت کا عہد تھا تب وحی کی کتابت وہی کرتے تھے، یعنی جو بھی وحی اترتی تھی اس کو کتابی شکل میں وہی لکھتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا، یعنی ان کی سربراہی میں قائم کمیٹی، جو بھی لوگ ان کی سربراہی میں تھے ان سب لوگوں نے بڑی محنت سے قرآن مجید کو ایک مکمل شکل دی۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس موجود رہا۔ یہ نسخہ کس کے پاس موجود رہا؟ حضرت ابوبکر صدیق، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا، اور حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ کی تحویل میں آ گیا۔ یہ سارا کچھ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قرأتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دی اور سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر متحد کر دیا۔ قرأت پر اور لہجوں میں اختلاف پیدا ہوا تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی ان کا نسخہ لیا، اس کی مختلف نقلیں تیار کی، جس کو ہم فوٹو کاپی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں میں بھجوا دی تاکہ مسلمانوں کو آپس میں جو ہے اختلافات پیدا نہ ہو اور ایک ہی قرأت پر متحد ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ مشق کو ڈسکس کریں گے۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اگلی ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.